نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو میں آج انشاءاللہ تعالی 47ویں نشست میں بات کریں گے۔ 4 نشستیں قبل آج سے ہم نے اس موضوع کی ایک نئی تاریخی جہت کا آغاز کیا۔ تصوف کی تاریخ پر گفتگو شروع کی اور تاریخ تصوف کے حوالے سے اہل علم و فکر کے ذہنوں میں پائے جانے والے بعض مغالطوں کے ازالے کے لیے ہم نے ایک تاریخی، تنقیدی، تقابلی اور تحقیقی جائزہ شروع کیا ہے۔ مغالطہ جسے ہم اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں، جس کا تعلق تاریخ تصوف سے ہے، وہ یہ ہے کہ تصوف کی ابتدا کب ہوئی، اس کی نشو و نما اور ارتقاء، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس باب میں جو بہت سے ذہنوں میں مغالطہ پیدا ہو چکا ہے، جس کا ازالہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ تصوف کو اصلاً ایک عجمی پودا تصور کیا جانے لگا کہ یہ اصلاً اسلامی الاصل نہیں ہے، یعنی تصوف کی اساس، تصوف کی بنیاد، تصوف کی تعلیمات وہ قرآن و سنت پر معاذ اللہ مبنی نہیں، یا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیمات سے، اور صحابہ کرام جو اولی مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کی تعلیمات اور ان کے معمولات سے، اور پھر تابعین اور اتباع التابعین جو خیر القرون، پہلے 3 طبقات صحابہ اور ان کے بعد کے، ان سے متعلق ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا۔ تو تصور یہ کیا جاتا ہے غلطی سے کہ تصوف اس بہترین اسلامی آئیڈیل دور میں موجود نہ تھا، یا اس کی اساس اور بنیاد موجود نہ تھی، یا تصوف کی تعلیمات کا وہاں سے ٹریس ہونا تاریخی طور پر ثابت نہیں، بلکہ یہ خیال ذہنوں میں ڈال دیا گیا بوجوہ کہ تصوف تو دراصل اسلام کی سرزمین پر یہ پودا اس نے جنم ہی نہیں لیا، یہ بنیادی طور پہ عجمی چیز ہے جو پروبیبلی ایران کی سرزمین سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کی تشکیل میں، اس کے ارتقاء میں، اس کی نشو و نما میں، اس کی تعلیمات کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی اسٹرکچرنگ میں، اس کی فارمیشن میں، اس کے کانسٹیٹیوشن میں سارے اثرات غالب تر ایران کے ہیں، اور پھر ہندو فلسفے کے، بدھ مت کے، اور عیسائیت کے، اور یونانی فلسفوں کے، اور دیگر مذاہب کے افکار اور ان کے روحانی تصورات کی آمیزش کے ساتھ مسلمان صوفیاء نے اسلامی تصوف کو تشکیل دیا ہے۔ تو گویا یہ قرآن اور سنت سے اور عہد رسالت مآب اور عہد صحابہ و تابعین سے جنم لینے والی چیز نہیں، بلکہ خارجی عوامل سے وجود میں آیا ہے۔ اور اس پر جو مین کنسنٹریشن اس پورے اعتراض یا پورے مغالطے میں، وہ ایران کے ساتھ اس تصوف کے تعلق کی ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ تصوف کی ساری بنیاد ہی ایران میں پڑی، ایران میں ہی اس کی نشو و نما ہوئی، اور ایران میں ہی اس نے جنم لیا، اور ایران میں ہی یہ ڈیولپ ہوا، اور پھر ایران کی وجہ سے
جو دیگر صوبے تھے ایران کے اور مختلف خطے تھے ایرانی سلطنت کے زیر نگی، تو ان کے ذرائع سے یہ پھر دیگر تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب اور ان کے فلسفوں کا انٹریکشن ہوا، اور وہ ایک مکسڈ اثرات کے نتیجے میں تصوف جنم لیتا رہا۔ اس حوالے سے علامہ اقبال کا تذکرہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور بر صغیر میں بہت سے احباب ایک مغالطے کی وجہ سے کرتے ہیں، سو میں نے پچھلی 2 نشستیں پوری علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو پہ صرف کی، ایکسکلوسیولی حضرت علامہ اقبال پر گفتگو ہوئی کہ ان کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا اصل تصوف اسلامی کے بارے میں، اور ان کے ویو پوائنٹ کو میں نے بڑا تفصیل کے ساتھ 2 نشستوں میں بیان کر دیا ہے۔ جو احباب اس میں دلچسپی رکھیں اور وہ نہ سن سکے ہوں، ان کے لیے میں نے ریفر کر دیا کہ وہ 2 نشستیں جو پچھلی 46 اور 45 میری گفتگو کی، وہ اس کو سن سکتے ہیں۔ آج سے میں یہ گفتگو شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ مغالطہ پیدا کیوں ہوا، اس پر تو میں بات کر چکا، جس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دہرانے کی، کہ یہ مستشرقین اور اورینٹلسٹ کی تحریروں اور ان کی تصنیفات اور تالیفات اور ان کے پیدا کردہ لٹریچر کے نتیجے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ مگر اب آج سے ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ مستشرقین کو یہ مغالطہ کیوں لاحق ہوا، کیا اس میں ان کی بدنیتی کار فرما تھی؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا سبب سارا کا سارا اورینٹلسٹ کی بدنیتی پر نہیں کو قرار نہیں دیا جا سکتا، اور آف کورس اس ایسپیکٹ کو نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے، نگیٹ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اس ایسپیکٹ کو میں تاریخی تناظر پر گفتگو مکمل کرنے کے بعد لوں گا کہ پچھلی کئی صدیوں میں 3-4 صدیاں قبل 20ویں صدی عیسوی کے اوائل تک جتنے مستشرقین اسلام پر لکھتے رہے ہیں، ان کا ایک ایجنڈا تھا، ایک مفروضہ تھا، اسلام کے بارے میں ایک معاندانہ نقطہ نظر تھا، عداوت اور دشمنی پر مبنی، اور اس ایجنڈے کی تکمیل انہوں نے کی اسلام کے علم کے باب میں ہر سبجیکٹ پر، خواہ وہ اسلامی شریعت ہو، احکام فقہ ہوں، اسلامی عقائد ہوں، اسلامی فلسفہ ہو، حتیٰ کہ سنت نبوی ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر خود قرآن مجید اور وحی الہی ہو، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہو، انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا ہے اور اس کے ڈانڈے اور اس کا تعلق غیر اسلامی تہذیبوں، فلسفوں اور مذاہب کی طرف جوڑا ہے کہ یہ چیزیں باہر سے لے کر اسلام کو ایک بطور مذہب کے تشکیل دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس پر ہم بعد میں آئیں گے۔ اختصار سے میں ایک ریفرنس کی حد تک گفتگو کروں گا، مگر میں وہ تمام کتب، وہ اورینٹلسٹ، ان کے ریفرنسز سارے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ بات ایک اتھارٹیٹیو طریقے سے سند کے ساتھ، حجت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ یہ تو ایک ایجنڈا ہے جس سے یہ بات واضح طور پہ کلیئر ہو جائے گی کہ اگر انہوں نے کوئی بات ایسی لکھی اور پچھلی صدیوں میں بطور خاص لکھی تو وہ ایک مخصوص منفی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے لکھتے رہے، جس میں انہوں نے اسلام کے ہر کمال کا انکار کیا ہے اور اسے اغیار کی طرف اور غیر اسلامی مذاہب اور فلسفوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہی نقطہ نظر ان کا تصوف اسلامی کے بارے میں بھی ہے، تو نئی بات نہیں ہے۔ مگر دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ محض اسی کو سبب قرار دے کر خاموش ہو جانا اور ڈائریکٹلی اس تاریخی پرسپیکٹو پر گفتگو نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید تحقیق کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج میں اس کے صرف تاریخی تناظر پر، اس کے تاریخی حوالے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم اس کو اگر یوں لے لیں، فار ایگزامپل، فار سیک آف ڈسکشن، ہم یوں سمجھ لیں کہ مستشرقین نے جو کچھ لکھا وہ عداوت اور کسی خاص منفی ایجنڈا کی غرض سے نہیں لکھا۔ ہم ان کو محقق کے طور پہ لیتے ہیں، ریسرچر کے طور پہ لیتے ہیں، ہسٹورینز کے طور پہ لے لیتے ہیں، اور ان کی جو منفی ان کی جو ذہنیت تھی اسلام کے خلاف دشمنی اور عداوت پر مبنی، اس پس منظر کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں
کہ اگر تاریخی اینگل سے دیکھا جائے تو ان کی تحقیق آیا درست تھی یا غلط، اور غلط تھی تو کیوں غلط ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، اس اینگل کو آج سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، تصوف کے بارے میں مستشرقین نے جو کچھ کہا، اور وہ 1-2 سال یا 10-20 سال یا 50 سال یا 100 سال کی سٹڈی نہیں ہے، ان کا لٹریچر جو تصوف کے بارے میں یہ نقطہ نظر ڈیولپ کرتا رہا، فروغ کرتا رہا، اس نقطہ نظر کو پروپیگیٹ کرتا رہا، اس کو اچھی طریقے سے اپنے تاریخی دلائل کے ساتھ اس نقطہ نظر کو منتقل کرتا رہا علمی دنیا میں اور مسلمانوں تک اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی، اس پر کم و بیش 400 سال کا عرصہ صرف ہوا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی کے وسط تک کم و بیش 400 سال کا پورا عرصہ وہ اس طرح کا لٹریچر اور یہ نقطہ نظر اس لٹریچر میں پروڈیوس کرتے رہے۔ پھر کوئی اور ذریعہ معلومات کا تاریخ تصوف پر نہیں تھا، تصوف کی تاریخ پر کوئی مبسوط کام اسلامی دنیا میں نہیں ہوا پہلے، ان صدیوں میں اس کے متبادل کے طور پہ کوئی کام اسلامی دنیا میں بھی نہیں تھا، تو اس خلا کو صرف وہ پر کر رہے تھے، غلط یا صحیح۔ اب انہوں نے جو نقطہ نظر 3-4 صدیوں تک دیا، سب کو پڑھنے کے لیے وہی کچھ ملا، تو ہماری پچھلی صدی میں جو ہمارے اسکالرز ہوئے، جو ہمارے آتھرز اور رائٹرز ہوئے، اہل علم و فکر ہوئے، زعماء ہوئے، محققین ہوئے، ریسرچرز، انہوں نے جب سٹڈی کیا تصوف کی تاریخ کو، تو انہوں نے اسی مواد کی بنیاد پر ہی رائے قائم کرنی تھی جو مواد تحقیق کے لیے انہیں اویلیبل تھا، اور یہ مواد یورپین زبانوں میں بھی تھا، لیٹن لینگویج میں، جرمن میں، فرینچ میں، اور برٹش اسکالرز نے لکھا تھا تو انگلش میں بھی تھا، اور یورپین لینگویجز میں لکھا ہوا جتنا سرمایہ تھا ان کا وہ بعد ازاں ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا انگلش میں۔ تو 3-4 صدیوں کا ذخیرہ، اور اس کے برعکس کوئی اور صحیح سورس اسلامی تاریخ کی تعبیر کرنے والا، تصوف اسلامی کی تاریخ کی تشریح کرنے والا وہ بھی اویلیبل نہ ہو، اور ایک ہی ذریعہ ہو اور بائسڈ ہو اور غلط ہو، اور وہ بھی 3-4 صدیوں پر محیط ہو، تو ایک فطری امر ہے کہ ہر پڑھنے والا، رائے قائم کرنے والا اسی کی روشنی میں ایک ویو اپنا، ایک نقطہ نظر، ایک ویژن قائم کر لے گا۔ اب اس نقطہ نظر کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تحقیق بہت آگے بڑھ چکی، جو کام آج سے 70، 80، 85 برس یا 100 برس پہلے تک تھا، اس میں اور آج جو کچھ دستیاب ہو چکا ہے، اس وقت جو لٹریچر اویلیبل نہیں تھا تصوف کا اور آج اویلیبل ہے، اس کے اویلیبل ہو جانے کے بعد تحقیق کا پورا دائرہ بدل گیا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی نشستوں میں اگر آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے A.J. آربری کو کوٹ کیا تھا۔ یہ A.J. آربری کی کتاب میرے پاس ہے، این انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف صوفیزم، اور میں نے اس کا مختصر تعارف کرا دیا تھا کہ یہ کتاب ان کے ان 3 لیکچر پر مشتمل ہے جو 1942 میں انہوں نے کلکتہ میں دیے تھے، سر عبداللہ سہروردی کے میموریل لیکچرز تھے، اور ان لیکچرز میں اینڈ پر، اختتام پر انہوں نے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا، وہ پچھلی جو میری گفتگو تھی اس گفتگو کے حوالے سے وہ ریلیونٹ ہے جو میں نے علامہ اقبال پر کی، انہوں نے کہا تھا یہ A.J. آربری این انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف صوفیزم، اور یہ لنڈن، نیو یارک، ٹورانٹو وغیرہ میں ہر جگہ چھپی ہے یہ کتاب، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے بنیادی طور پہ اس کو چھاپنے والی۔ اس میں انہوں نے ایک بات تو بڑی دلچسپ یہ تھی کہ صوفی تاریخ پر، تصوف کی صحیح تاریخ پر اور اس کے صحیح تشریح پر ایک انسائکلوپیڈیا لکھا جانے کی ضرورت ہے، انسائکلوپیڈیا کی ضرورت ہے۔ یہ کسی ایک کتاب سے تصوف کی تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ اس باب میں اپنے لیکچرز کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اینڈ پر انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال، اب یہ لیکچر دے رہے ہیں 1942 میں، یعنی علامہ اقبال کی وفات کے چند سال ہی بعد، اور ان کا تعلق رہا علامہ اقبال سے، ان کا
نکلسن کا، یہ لوگ ان کا ایک علمی رابطہ بڑا گہرا رہا آپس میں، اور یہ ایک زمانہ ہے، انہوں نے ایک زمانہ پایا ہے۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اہل ہند کو کہ وہ تاریخ تصوف کے ایک اہم فرد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ان دس کنیکشن it may be added that by no means the least important personality in Sufi history was the late Sir Muhammad Iqbal, whose significance R.A. Nicholson was among the first to recognize. It is deplorable that this great Islamic figure, whose intellectual and spiritual gifts made of him one of the leading thinkers of our times, should still not have found biographers able to do him full justice. اب وہ لکھتے ہیں، اقبال belongs by right to the history of Sufism, to which he made both scientific and practical contributions, and I therefore need make no apology for mentioning his name in this context. اور وہ کہتے ہیں آگے کہ تذکرہ نگاروں نے ابھی تک ان سے انصاف نہیں کیا، علامہ اقبال سے، کہ وہ تصوف کی تاریخ کے اہم فرد تھے، صوفی تھے، مگر ان کو اس انداز کے ساتھ پہچانا نہیں گیا۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنا لٹریچر اس وقت تک لکھا گیا ہے وہ سارا کا سارا صرف پرشین پرسپیکٹو دیتا ہے تصوف کی تاریخ کا، چونکہ ذرائع سارے فارسی کے تھے، اور عربک پرسپیکٹو جس سے اصل تصوف کی تاریخ کا پتہ چلے گا، اے جے آربری کہتے ہیں لاسٹ لیکچر میں کہ وہ ابھی تک سامنے ہی نہیں آئے، وہ پبلش نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا جو کچھ لٹریچر آج تک بشمول اپنے اور اپنے استاذ پروفیسر نکلسن کے 300 سال کے عرصے میں یا اس سے زائد میں تصوف کی تاریخ کے بارے میں پروڈیوس ہوا ہے، وہ ریلائبل نہیں ہے، اور اس کے اندر کانفلکٹس ہیں، اور وہ سالڈ دلائل پر، ایویڈنسز پر مبنی نہیں ہے، سارا پروبیبلٹیز پر، اپارچونیٹیز پر، پاسبلٹیز پر قائم ہے، تصورات ہیں، سارے مفروضات ہیں، کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے اس تاریخ تصوف کی تعبیر کے حق میں جو کہ ایران سے وجود میں آیا، اور عجمی اثرات سے اور غیر اسلامی اثرات سے، اس پر ایویڈنس سالڈ نہیں ہے، سائنٹیفک جس کو شہادت کہا جا سکے، سب کی حیثیت مفروضات کی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں انکنسسٹنسیز ہیں، تضادات ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو وہ تائید نہیں کرتے، لہٰذا ایک انسائکلوپیڈیا کی ضرورت ہے ریسرچرز کے لیے جو کمپلیٹ ہسٹری آف صوفیزم پہ لکھیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری دانست میں تصوف کی تاریخ کا صحیح تعین، اس کی صحیح تشریح، اس کی صحیح تعبیر آج سے کم و بیش 80 برس بعد جا کر ہوگی۔ یہ 1942 میں کہا، if the world has to wait another 80 years before the whole story of Sufism can be finally and completely told, perhaps it is not too much to hope that the generation which will produce it will be a generation of men and women released from the fear of war, and want a generation that has returned to the true understanding of spiritual values and to the application of mystical truths to everyday life. یعنی ایک دوسرے کے بارے میں جو خوف ہیں اور تعصبات ہیں اور ریزرویشنز ہیں، ان سے پاک جو نسلیں آئیں گی وہ اس کو ٹریس کر سکیں گی۔ اور اس کی ایک ریزن پھر یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت تک، یعنی 2022 تک یا 2012 تک کم و بیش وہ لٹریچر جو آج تک ناپید ہے، عربک لٹریچر جو چھپ نہیں سکا، وہ بھی چھپ چکا ہوگا، اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس لٹریچر کی بنیاد پر ہم اسلام کی تصوف کی صحیح تاریخ کو جان سکیں۔ چونکہ اس وقت تک وہ بیان کرتے ہیں، میں اس کتاب کو میں چونکہ فل فلیج اسٹڈی کراؤں گا، ہم یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے تاریخ تصوف کی تشریح اور تعبیر کے لیے، اے جے آربری کی، اور یہ قدما یعنی جو مستشرقین قدما ہیں ان کے لاسٹ فگر ہیں، سب سے بڑے محقق۔ تو اس لیے میں یہ سب چیز اپنے اپنے وقت پر تفصیل سے آ جائے گی، میں ایک پاسنگ ریفرنس دینا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے اینڈ پر اعتراف کر لیا اس بات کا
کہ جو بھی تعبیر ہم نے کی اور اس کو ایران اور غیر اسلامی ماخذ کی طرف منسوب کیا، یہ تعبیر درست نہیں ہے، اس میں تضادات ہیں اور شواہد نہیں ہیں موجود۔ اب یہ تعبیر کیوں کی گئی، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو میں آج تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ بات اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ زمانہ جو 2 صدیوں پر مشتمل تھا، بنیادی طور پر صلیبی جنگوں کا، صلیبی جنگیں تو ختم ہو گئیں 2 صدیوں کے بعد، مگر اس کے بعد ذہنی اور قلبی نفرتوں کی جنگ کئی صدیوں تک جاری رہی۔ ذہن، طبیعتیں، مزاج، خیالات نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے، ایک دوسرے کے ساتھ بودھ سے، منفی تصورات سے بھر گئے، اور رابطہ منقطع ہو گیا مغربی دنیا کا اسلامی دنیا سے۔ 16ویں صدی عیسوی میں جا کے دوبارہ ویسٹرن انکاؤنٹر ہوا ہے اسلامک ورلڈ کے ساتھ، مغرب کا تعلق دوبارہ اسلامی دنیا سے بحال ہوا ہے۔ اور جو عجیب بات ہے وہ یہ کہ جب اسلامی دنیا سے بحال ہوا تو بحال بھی صرف ایران کے ساتھ ہوا ہے۔ ایران اس وقت ایک بڑا اہم تہذیبی، ثقافتی، علمی مرکز تھا، تو ایران سے ان کے سیاسی تعلقات بھی بحال ہوئے، تجارتی تعلقات بھی بحال ہوئے، سفارتی تعلقات بھی بحال ہوئے، اور سیر و سیاحت کے تعلقات بھی بحال ہوئے۔ رفتہ رفتہ آمد و رفت شروع ہوئی، اور یہ تعلق 3-4 صدیوں تک رہا۔ چونکہ ان کو ایکسیس معلومات کی ہی صرف ایران کے ذریعے سے ہوئی، اور ایران ہی ان کا مبلغ علم بنا اور ذریعہ علم بنا، سو انہوں نے جو کچھ سٹڈی کیا اسلام کے بارے میں، اور خاص طور پر اسلامی ثقافت کے بارے میں، اسلامی فلسفے کے بارے میں، اسلامی تہذیب کے بارے میں، اسلام کے تصوف کے بارے میں، شاعری کے بارے میں جو کچھ سٹڈی کیا، لٹریچر تھا، آرٹ تھا، فلسفی تھی، پوئٹری تھی، مسٹیسزم تھی، جو کچھ پڑھا، وہ میٹا فزکس تھی، وہ سارا ایران سے ہی لیا، اور ایران سے بالا اور ایران سے ہٹ کر ان کے پاس کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں تھا۔ نتیجتاً انہوں نے وہ جو مواد مہیا کیا اسی پر انحصار کر لیا کہ اور کچھ بھی دستیاب ان کو نہیں تھا۔ اسی کی تصریح جا کر آگے اے جے آربری نے کی ہے۔ اس کو این مری شمل نے بھی اپنی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ یہ جرمن جو اسکالر تھی، مسلمان ہو گئی، این مری شمل، مسٹیکل ڈائمینشنز آف اسلام، انہوں نے بھی اسی نقطہ نظر کی جو اے جے آربری کا اینڈ پر جا کے آیا ہے لائف میں، اور جو بات میں آپ سے تفصیل میں عرض کروں گا اس کی پوری تائید کی ہے انہوں نے اس کتاب کے بگننگ میں۔ کتابیں لکھی گئی ہیں تصوف کر، یہ کتاب ہے میرے سامنے امپورٹنٹ، دی ہیریٹیج آف صوفیزم، یہ 3 والیومز میں کتاب ہے، بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی چھپی ہوئی ہے، 3 والیومز میں، دی ہیریٹیج آف صوفیزم۔ اب یہ مرتب کی ہے لیونارڈ لیویزون نے۔ یہ لیونارڈ لیویزون یہ کمپائلر ہیں، اس پوری کتاب کو کمپائل اور ایڈٹ کرنے والے، اور اس میں مختلف ویسٹرن اور دوسرے ایسٹرن اسکالرز کے تمام مضامین کو، تحقیقات کو انہوں نے یکجا کیا ہے۔ تاریخ کو لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کلاسیکل پرشین صوفیزم فرام اٹس اوریجن ٹو رومی، اور پیریڈ لکھتے ہیں فرام 700 ٹو 1300۔ 700 آفٹر کرائسٹ اے سی جو ہے یہ 1 صدی ہجری بن جاتی، 1 صدی ہجری کا دور اواخر بنتا ہے۔ 700 عیسوی 1 صدی عیسوی کے اواخر میں شروع ہو جاتی ہے ہجری، 1 صدی ہجری جو ہے اس کے اینڈ میں 7ویں صدی عیسوی شروع ہو جاتی، بلکہ اس کے وسط میں شروع ہو جاتی، تو 13ویں صدی عیسوی تک وہ بیان کرتے ہیں ہسٹری۔ تو اس کا مطلب ہے اس ہسٹری میں یہ اسٹیبلش کر لیا انہوں نے کہ تصوف 1 صدی ہجری سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، یہ تاریخی طور پہ بات تسلیم کر لی، مگر جتنی تحقیق ہے ساری کنسنٹریشن انہوں نے پرشین ڈیولپمنٹ پہ کی، اور بیس کیا اس پورے پرانے لٹریچر پر سارا۔ اب اس پر ہم آ رہے ہیں کہ یہ سبب جو بنا کہ ہر چیز انہوں نے پرشین ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جا کے آ کے بند کر لی، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ مغرب میں جب رابطہ بحال ہوا ایسٹ کے ساتھ، اور پرٹیکولرلی اسلامک ورلڈ کے ساتھ، تو انہوں نے ایسٹ پر ریسرچ کو شروع کیا،
اس کو اورینٹلزم کہتے ہیں۔ اورینٹلزم کا بنیادی مقصد اسلام کا مطالعہ نہیں تھا، یہ استشراق ہے، اور اورینٹلسٹس کو مستشرقین کہتے ہیں۔ مستشرقین کی جب تحقیق شروع ہوئی تو وہ مستشرق کا لفظ مشرق سے نکلا ہے، تو دراصل مشرق پر مغربی اسکالرز نے اور مورخین نے جو مشرق پہ تحقیق کی اس کو اورینٹلزم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان کا مقصود اسلام پر بطور خاص اپنی ریسرچ کو مرکوز کرنا نہیں تھا، یہ مشرق کی سٹڈی کر رہے تھے، مغرب کے رہنے والے، انہوں نے مشرق کی سٹڈی کا آغاز کیا۔ تو جب مشرق کی سٹڈی انہوں نے شروع کی تو ان کا بنیادی انٹرسٹ مذہب نہیں تھا، انٹرسٹ تاریخ تھا، پھر کلچر تھا، پھر بنیادی طور پہ بڑی انٹرسٹ کی چیز ان کی پوئٹری تھی اور فلسفی تھی۔ یہ چار چیزیں ان کی بنیادی انٹرسٹ کی تھی۔ مذہب کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ تاریخ کو سٹڈی کر رہے تھے، خواہ وہ علوم کی تاریخ ہو یا سائنسز کی تاریخ ہو یا فلسفی کی ہو، مگر اس کے ساتھ پھر وہ جب ایسٹ کو سٹڈی کرتے تھے تو فلسفی کو کرتے پورے ایسٹ کی، پھر اس کے علاوہ وہ پوئٹری کو کرتے، اور اس کے اندر صوفیزم کو، مسٹسزم کو کرتے اپنی سٹڈی، اور ثقافت کو سٹڈی کرتے۔ تو ایسٹ کو ایز اے ہول لیتے تھے۔ دوسری چیز ان کی تحقیق میں جو بنیادی عنصر تھا مستشرقین میں، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ کہ مسلمان تو وہ تھے نہیں کہ وہ اسلام کے اپنے خالص اور صحیح خد و خال تلاش کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں۔ یہ ان کی تحقیق کا دائرہ کار اسلام کی صحیح شناخت اور صحیح پہچان کے لیے ہو، یہ اسلامی علوم اور اسلامی اقدار کی صحیح تعبیر و تشریح کے لیے ہو، یہ تو ان کو آبجیکٹو نہیں تھا۔ وہ تو سٹڈی کر رہے تھے پورے مشرق کو ایز اے ہول، اس میں اسلام بھی تھا، اس میں ہندوستان بھی تھا، اس میں پرشیا مرکزی جگہ تھی جو ان کی تحقیق اور رابطے کا مرکز بنا ہوا تھا اس وقت۔ ایران اور ہندوستان دو جگہیں، مگر ایران زیادہ مرکزی جگہ تھی، سینٹرل پلیس تھی۔ اس میں پھر یہ جو مشرق میں کلیسائی ڈیولپمنٹ ہے، یونان سے آنورڈ آگے، اس کو بھی سٹڈی کرتے تھے، تو وہ بھی مشرق کے ساتھ ملاتے تھے۔ چونکہ یہ سیریا جب آ جاتا ہے اور کانسٹینٹینوپل آتا ہے اور استنبول آتا ہے، پھر اس میں سیریا اور یہ سارے، تو یہ افریقن کنٹریز میں آ جاتے ہیں کچھ، تو یہ مشرق بنتا تھا ان کا۔ تو مشرق کو مغربی سمت میں وہ عیسائیت کی تعلیم اور عیسائیت کا حصہ ان کا آ جاتا تھا، وسط ان کا ایران تھا، اور مزید مشرق بعید کی سمت کی طرف وہ ہندوستان سے لے کر چائنا اور جاپان تک اپنی سٹڈی کو مرکوز کرتے۔ یہ ان کا پورا دائرہ تھا۔ اور اس سٹڈی میں جب فلسفہ تشکیل کرتے تو وہ کامنیلٹیز کو تلاش کرتے تھے، یہ ان کی اپروچ تھی کہ کیا کیا چیزیں مشترک ہیں، تو وہ نکلے ہی کامنیلٹیز کی تلاش میں تھے کہ ہندوستانی فلسفے میں کیا کیا چیزیں ہیں، پرشین میں کیا کیا چیزیں ہیں، مسیحی فلسفے اور عقیدے میں کیا کیا تھا، یہودیت میں کیا کیا ہے، ہندو مت میں کیا کیا ہے، بدھ مت میں کیا کیا ہے، کنفیوشس کے عقیدے میں کیا تھا، اور اس طرح جاپان تک کے مختلف مذاہب جو رہے ہیں، زرتشت میں، زرتشت ایران کے اندر زوراسٹرزم، اس میں کیا کیا تھا، اور ان کے درمیان کیا کیا تصورات مشترک تھے، کیا کیا عقائد کامن تھے، کیا تصورات کامن تھے، کیا کیا تعلیمات کامن تھی، ان کو نکالتے تھے روٹ سے۔ اب یہاں یہ بات کبھی نہ بھولیے کہ بعض حقائق ایسے ہیں کہ جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے تب سے تمام اقوام میں، تمام تہذیبوں میں، تمام ثقافتوں میں، تمام ممالک میں کامن ہے۔ سچائی پوری تاریخ میں ہر جگہ کامن رہی ہے، جھوٹ جھوٹ رہا ہے، جھوٹ کو کبھی کسی زمانے میں پریکٹس ہو یا نہ ہو، مگر کسی فلسفے نے جھوٹ کو اچھا نہیں جانا۔ اسلام نے رد کیا ہے تو عیسائیت نے بھی رد کیا، یہودیت نے بھی رد کیا، یونانی فلسفے میں بھی رد کیا، خواہ وہ افلاطون ہو، خواہ وہ ارسطو ہو، پلیٹو ہو، ارسطوٹل ہو، کوئی ہو، خواہ وہ چائنا کے فلسفی ہوں، خواہ وہ زرتشت ہوں، خواہ وہ کنفیوشس ہوں، خواہ وہ جین مت ہو، خواہ وہ بدھ مت ہو، خواہ ہندو مت ہو، خواہ وہ ویدیں ہوں ہندوؤں کی، ان کی ویدیں ہوں، خواہ وہ ان کے بھگوت گیتا ہو، یا ان کی رامائن ہو، یا ان کے اپنشد ہوں،
یا 3 baskets ہوں بدھ مذہب کی، کوئی چیز لے لیں، بائبل لیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، اسلام کی تعلیمات کی طرف قرآن و سنت ہو، تو سچ ہر جگہ اچھائی ہے، جھوٹ ہر جگہ برائی ہے، کامن ریالٹیز ہیں۔ اس طرح ظلم ہے، برائی ہے، رحمت، احسان، اچھائی ہے، اچھا اخلاق، برا اخلاق، یہ فرق ہر جگہ کامن رہا ہے، مدد کرنا اور کسی کا حق چھیننا ہر جگہ یہ اقدار بنیادی نہیں ہے۔ الغرض انسانی عزت ہے، انسانی حرمت ہے، آزادی ہے، تو اقدار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، محبت ہے، خوف کا تصور ہے۔ اچھا، کسی نہ کسی شکل میں ہر کوئی خدا کو بھی مانتا رہا، خواہ وہ آسمانی خدا کو مانے، خواہ وحدہ لا شریک کو مانے، خواہ وہ 100 خداؤں کو مانے، خواہ ہاتھوں کے بتوں کو، تراشے ہوئے بتوں کو خدا مان لیں، خواہ وہ آگ کو خدا مانے، خواہ وہ سانپ کو خدا مانے، خواہ وہ گائے بھینس کو خدا مانے، لات کو مانے، عزا کو مانے، حبل کو مانے، منات کو، جس کو بھی مانے، مگر جب جس کو خدا مانا اس سے خوف بھی رہا ہے ان کا، تو ایک تصور خوف بھی رہا ہے ان کے خدا کی نسبت، محبت کا تصور بھی رہا ہے، ادب اور تعظیم کا تصور بھی رہا ہے، ایک تزکیہ کا تصور بھی رہا ہے کہ صفائی ہو نفس کی، قلب و باطن کی۔ ہر مذہب میں، عیسائیت میں آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بنی اسرائیل میں، جس سے رہبانیت کا تصور نکلا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہبانیت کی طرف جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکروں میں ان کی محبت کی تعلیمات ہیں، خوش خلقی کی تعلیمات ہیں، بھلائی کی تعلیمات ہیں، تو بے شمار چیزیں ہیں جو تاریخ انسانی کا کامن ورثہ ہے۔ پھر ان کی جب تشریحات ہوتی ہیں آگے چل کے آپ دیکھیں گے میں نے کیوں کوٹ کیا، میں جب کو نکلسن کو اور اس طرح کے اور کئی آتھرز کو، بے شمار ہارٹ مین کو، کئی اورینٹلسٹوں کو، اس کے بعد جب اس پر آئیں گے انہوں نے ان چیزوں کو پکڑا ہے، ان چیزوں کو جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ دیکھیے ان کی تعلیم میں یہ بھی تھا اور اسلام کے تصوف میں بھی یہ ہے، سو لگتا ہے کہ اسلامی صوفیاء نے یہ تعلیم عیسائیوں سے، یہودیوں، مونک سے لی ہے۔ ہندوؤں میں یہ تعلیم تھی، کسی نے خوف خدا پہ بات کر دی، محبت پہ بات کر دی، معرفت پہ بات کر دی، نیکی پر بات کر دی، دیکھو کوٹ کر کے ان کے ہاں یہ کوٹ ملتا ہے، اور صوفیاء نے یہ بات کہی، اس لیے لگتا ہے کہ انہوں نے ہندو مت سے یہ بات لی ہے۔ اس طرح کی مذہق خیز دلیلیں ہیں۔ میں تو ابھی پاسنگ ریفرنس دیا ہے، لیکن میں ایکچول بکس آپ کو انشاءاللہ انالیٹیکل سٹڈی میں لاؤں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کامنیلٹیز دیکھتے تھے، یہ تو ادنا درجے کی چیزیں میں نے بتائی نا، سادہ جو عام فہم ہے۔ اس طرح فلسفے جب ڈیولپ ہوتے ہیں اور علوم بڑھتے ہیں تو ان میں بھی کامنیلٹیز آتی ہیں، وہ ان کو ہمیشہ ٹریس کرتے، تو جہاں کامنیلٹیز ڈسکس کرتے تو وہ کہتے کہ اس نے اس سے اثر لیا ہوگا، اس کا تاریخی رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتے۔ یہ ان کی اورینٹلزم تھی، جہاں سے یہ پوری کی پوری تاریخ اس مطالعہ کی شروع ہوئی ہے۔ تو ان کی چونکہ اپروچ ہی اس انداز کی تھی، اور لامحالہ ایسی اپروچ کے نتائج ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے سارے مذاہب کو بھی کامنیلٹیز میں جوڑ کے کوئی ایک ہی سورس پہ لے جانا ہے، سب فلسفوں کو ایک ہی سورس کی طرف لے جانا ہے، مکسچر بنانا ہے۔ انہوں نے صوفیزم اور مسٹسزم کو بھی جوڑ کے ایک ہی طرف لے جانا ہے، احکام اور فقہ کو بھی جوڑ کے ایک ہی طرف لے جانا ہے۔ ان کا انٹرسٹ ایک اپنا ہسٹوریکل انٹرسٹ ہے، ایز اے ریسرچر اورینٹلزم کا وہ کامنیلٹیز تلاش کر رہے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہر مذہب کی ایک اپنی کوئی فکری شناخت ہے یا نہیں، اسلامی تصوف کی اپنی کوئی فکری شناخت ہے یا نہیں، اسلامی فلسفے کی، اسلامی عقیدے کی، اسلامی احکام کی اپنی کوئی فکری، اعتقادی اور حکمی شناخت ہے یا نہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اور پھر بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ آپ 300-400 سال کی اس تاریخ میں آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں انہوں نے قرآن کو سٹڈی نہیں کیا۔ یعنی میں تو آپ کو اپنی کل بھی عرض کیا تھا آپ کو میں نے نشست میں کہ 40 برس کا میرا مطالعہ ہے اورینٹلسٹس کا، اور پھر اس سیریز آف لیکچرز کے لیے بطور خاص میری سٹڈیز جو میں نے خدا جانے کتنی سینکڑوں کتب کے اوپر یا 20 درجنوں کتب کے اوپر محنت کی، تو نچوڑ بتا رہا ہوں اس پورے عرصے میں کبھی قرآن کو سٹڈی نہیں کیا اتنا جتنا قرآن کا حق تھا، بس کوئی پاسنگ ریفرنس آیا ہے، اور حدیث اور سنت کو سرے سے سٹڈی نہیں کیا، اس کو مانا ہی نہیں ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام کے معمولات کو کہیں سٹڈی نہیں کیا، کوٹ تک کرنے کو تیار نہیں۔ تو جو اصل مصادر کو آپ سٹڈی نہیں کریں گے، وہاں تک آپ کا ریفرنس ہی نہیں جائے گا، ایکسیس ہی نہیں جائے گی، اس کو مینشن ہی نہیں کریں گے، اس سے اخذ ہوا ہے تصوف یا نہیں، ہسٹوریکلی اس کو انالائز ہی نہیں کریں گے، اور انالائز ہی آپ ایران میں کرتے رہیں گے اور ہندوستان میں کرتے رہیں گے، تو نتیجہ کیا درست ثابت ہو سکتا ہے؟ کیسے درست نتیجہ نکلے گا؟ یہ ان کا المیہ تھا۔ اب آئیے
اس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ پہ بات کر لیں۔ اورینٹلزم جو ہے، جس کو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ مستشرقین کی تحقیق کا جو اسلوب ہے، اس کا مغرب میں آغاز بیسیکلی 1312 عیسوی میں ہوا، 1312۔ یہ سٹارٹ ہے اورینٹلزم کا۔ چرچ کونسل آف ویانا، اس نے یہ فیصلہ کیا 1312 میں۔ اور اب میں اپنے عزیز طلباء کو، نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہوں، کالجز کے، سکولز کے، ریسرچرز، جوان سوچنے والے، لکھنے والے، ان کو بطور خاص متوجہ کر رہا ہوں کہ توجہ کریں کہ یہ جو استشراق ہے، اورینٹلزم ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ وہ ایک چرچ نے رکھی، چرچ کونسل آف ویانا نے، 1312، ایسٹ کو سٹڈی کرنے کے لیے، انکلوڈنگ اسلام۔ اور اس وجہ سے انہوں نے ایک سیریز آف چیئرز قائم کی، اناؤنس کی کہ یہ قائم کی جائیں عربی زبان میں سب سے پہلے، اور آگے انہوں نے یہ بیان بھی کیا ایک مقام پر، عربی کو زیادہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب سٹڈی کریں گے، لکھیں گے، تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو کرسچن مذہب کی طرف کنورٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ عربی زبان اور اس کے اوپر لکھنے کے ذریعے سے ہم کنورشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ واپس لائیں ان کو۔ یہ ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ تو انہوں نے عربک لینگویج پر چیئر قائم کی، گریک پر، یونانی زبان پر قائم کی، عبرانی زبان پر، ہیبریو پر قائم کی، سیریک پر، سریانی زبان پر قائم کی، ایک پیرس میں، ایک آکسفورڈ میں، ایک بولونیا میں اسپین کے اندر، ایک ایوینیون میں، ایک سیلامینکا میں۔ تو یہ جو مختلف چیئرز انہوں نے اسٹیبلش کرنے کے فیصلے کر لیے، یہ ایڈورڈ ڈبلیو سیڈ، اس نے کتاب لکھی ہے اورینٹلزم، جو سب سے پہلے 1978 میں پرنٹ ہوئی۔ اس کے اندر انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں اس کی۔ اور ایکیومینیکل کاؤنسلز دوسری کتاب ہے جو ہاتھورن بکس کے ذریعے آئی، 1961 میں پبلش ہوئی، اس میں اس کی تاریخ درج ہے۔ اور ویسٹرن ویوز آف اسلام ان دا مڈل ایجز جو کیمبرج نے چھاپی، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ہوا یہ کہ یہ تجویز تو دے دی گئی، اور اس کا جو بانی تھا وہ ریمونڈ لل تھا، ریمونڈ لل، اس چرچ کونسل آف ویانا میں جو روح رواں تھی۔ اس کی سجیشن یہ ہے، اس نے کہا he advocated learning Arabic as the best means for the conversion of the Arabs۔ یہ غرض و غایت ہی بیان کی ہے، ان بکس میں ریفرنس ہے جو میں نے کوٹ کر دی۔ یہ بیسٹ ذریعہ ثابت ہوگا عربز کو کنورٹ کرنے کا، ان کو اپنے دین سے پھیرنے کا۔ مگر ہوا یہ کہ عملاً یہ چیئرز قائم نہ ہو سکی کیونکہ ان زبانوں کے ماہرین دستیاب نہ تھے، خاص طور پہ عربی کے۔ لہٰذا ایکچولی جا کے یہ کام شروع ہوا اورینٹلزم کا، اور چیئرز قائم ہونے لگی 1632 میں، یعنی 300 سال اس پر کام پھر نہ ہو سکا۔ ایفرٹ کرتے رہے، تھوڑا زیادہ کام اپنے طور پہ جو ہو سکا جاری رکھا انہوں نے، مگر ایکچول سٹارٹ جا کے ہوا پھر 1632 عیسوی۔ یہ ایکچول سٹارٹ ہے اورینٹلزم کا، اور سمجھ لیں کہ تخیلاتی اور تصوراتی سٹارٹ ان کا 1312 میں ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے سر تھومس ایڈمز، ان کے نام پر چیئر آف عربک قائم ہوئی 1632 میں کیمبرج میں، اس نام سے یہ پہلی چیئر قائم ہوئی اورینٹلزم کی۔ اس کے 4 سال بعد آرچ بشپ لارڈ، اس نے اسی طرح کی ایک چیئر آکسفورڈ قائم کی۔ اب یہ بھی آرچ بشپ تھے، کیتھولک کرسچن کے آرچ بشپ۔ اور اس طرح پھر تھومس ایڈمز چیئر جو ہے وہ عربک میں انہوں نے کام کرنا تھا، مگر ان کو عربک کے ایکسپرٹ اچھے نہ ملے، اور جو ایکسپرٹ ملے اس وقت وہ پرشین کے زیادہ تھے۔ تو وہ بجائے عربک سیکھنے کے، استاد چونکہ پرشین میں ماہر تھے، تو جو اسٹوڈنٹ انوالو ہوئے وہ عربک سیکھنے کی بجائے پرشین سمجھنے اور پڑھنے میں زیادہ انوالو ہو گئے۔ اور پھر جو اسکالر اس چیئر کے اوپر قائم جو آئے، ایڈمز سر، جو ایڈمز تھومس ایڈمز چیئر کے اوپر،
اس کے بعد وہ ای جے براؤن جو سب سے بڑا گریٹسٹ جس کو کہتے ہیں ویسٹرن اسکالر تھا پرشین لٹریچر کا، وہ آیا، اور پھر یہ تفصیل چلتی رہی اور مسٹیکل موومنٹ پہ ریسرچ بھی چلی، اور پرشیا کے مطالعہ کے ساتھ پوری اورینٹلزم بھی چلی، اور اس کو پھر جا کے وہ تاریخ چلتے چلتے نیچے R.A. نکلسن تک آئی، جو رومی اور پرشین صوفیزم کا بہت بڑا ٹرانسلیٹر تھا، اور نکلسن کے بعد پروفیسر سٹوری تک آئی، اور اس کے بعد پھر A.J. آربری تک آ کے یہ جو کلاسیکل پیریڈ ہے سمجھ لیں اورینٹلزم کا مور اور لیس ختم ہوتا ہے۔ اور ان سارے لوگوں نے جو میجر کام کیے A.J. آربری سمیت، وہ فرید الدین عطار پر، ان کی منطق الطیر سمیت ان کی فارسی شاعری پر، مولانا روم کی مثنوی پر، حافظ شیرازی پر ان کے کلام پر، عمر خیام کے کلام پر، اور دیگر ایرانی شعراء کے کلام پر میجر کام ان پر ہوتا رہا۔ اسی سے وہ ایرانی ثقافت کا بھی نقشہ لیتے تھے، اسی سے تصوف کا بھی نقشہ لیتے تھے، اسی سے فلسفہ بھی اخذ کرتے تھے، تعلیمات بھی۔ تو ان کا مین کنسرن اور جو دلچسپی تھی، انٹرسٹ، وہ ایرانی شاعری کے ساتھ ہو گیا، ساتھ ہی یہیں سے پھر ایرانی شاعری کے ساتھ فلسفہ ڈیولپ ہوا ان کا۔ کیمبرج کے ساتھ پھر آکسفورڈ میں بھی جب اورینٹلزم شروع ہوتی ہے تو اس کے جو سب سے پہلے اورینٹلسٹ ہوئے وہ تھومس ہائیڈ ہوئے، 1636 سے 1703 تک، وہ سب سے پہلے پروفیسر آف عربک قائم ہوئے، اور مگر ان کا مین انٹرسٹ جو تھا وہ بجائے عربک کے وہ پھر لائبریرین بھی تھے، تو وہ پرشین جو ریلیجن تھا زورواسٹرزم، زرتشت، اس کے اوپر ان کی دلچسپی مرکوز ہو گئی۔ تو عربی کے پروفیسر ہونے کے باوجود ان کی دلچسپی اور تحقیق کا مرکز و محور ایران اور زرتشت مذہب بن گیا۔ لہذا جو کچھ پھر مسلمانوں میں انہوں نے خواہ فلسفہ، خواہ وہ تصوف، خواہ وہ عقائد، جو کچھ ایران کے اندر دیکھا اس کو پھر زورواسٹرزم کے تناظر میں دیکھتے رہے۔ تو یہ ان کی دلچسپی ہوئی، اور 1690 کے قریب وہ انہوں نے پھر ٹرانسلیشن کی لیٹن زبان میں، جو سب سے پہلے حافظ شیرازی کی غزلیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کر یورپ میں آئیں۔ اب پہلا علمی رابطہ اگر مطبوعہ شکل میں کوئی ہوا ہے جو چھپنے کے بعد یورپ کے سامنے آیا لاطینی زبان میں 1690، تو وہ حافظ شیرازی کی غزلوں کا تھا۔ حافظ کی پوئٹری کے ذریعے موسٹلی یہ انٹروڈیوس ہوئے۔ اسی طرح پھر 1650 میں عمر خیام کی غزلیں اور اس کے کلام کو چھاپا گیا، اور ویسٹ میں وہ لٹریچر ترجمے کے ساتھ متعارف ہوا، اور یہ ساری چیزیں پھر ہسٹری آف دا ریلیجن آف دا اینشنٹ پرشینز، اس کے اندر یہ ساری چیزیں درج ہیں جو یورپینز نے لکھی، 1700 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ تو ہے کوئی بگننگ۔ اب جو مین انکاؤنٹر ہوا ایک رابطہ اور تعلق صوفیزم کے ساتھ، جس سے تصوف کی تاریخ انہوں نے لکھنی اور سمجھنی شروع کی، اس کی بنیاد بنے اورینٹلسٹس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ٹریولرز، جو مسافر تھے، سیاح جو مغرب سے ایسٹ کی سیر کرنے کے لیے نکلے، تو ان کے لیے بہترین جگہ پرشیا تھی، اور پرشیا میں بھی تقریباً 2 صدیوں کا عرصہ جو صفوی دور حکومت ہے، صفوی سلطنت کا زمانہ، وہ بہترین دلچسپی کا مرکز رہا ہے سیاحوں کا۔ تو یورپین سیاح اور ٹریولرز سیفویڈ پرشیا میں، صفوی سلطنت میں 200 سال کے عرصے تک کثرت کے ساتھ وہ جاتے رہے، اور جو لوگ نمایاں، اور انہوں نے واپسی پر اپنے سفر نامے لکھے، اپنے مشاہدات لکھے، اپنے تاثرات لکھے، اور جس کو جو معلومات جزوی طور پر کسی ایک درویش سے مل لی، کوئی خانقاہ دیکھ لی، اور تہذیبی ثقافتی مراکز میں گھومے پھرے دیکھ لیے، جو معلومات ملی ان کو سفر نامے کے حصے کے طور پہ شائع کرتے رہے۔ اور وہ ابتدائی لٹریچر بنا یورپ میں، اورینٹلسٹوں کے کام آیا، اورینٹلسٹس کے لیے۔ تو ان ٹریولرز میں مرچنٹس بھی تھے، تاجر بھی تھے، ڈپلومیٹس بھی تھے، اور سیاح بھی تھے۔ 3 طبقات تھے۔ کامن ٹریولرز تھے، ٹریولرز عام سیاح کے طور پہ، دوسرے مرچنٹس تھے جو کاروبار اور تجارت کے لیے جنہوں نے یورپ سے ایران آنے جانے کا راستہ کھولا، اور تیسرے ڈپلومیٹس تھے، کچھ سفارتی نمائندگان بھی مقرر ہوئے، اور ان نمایاں لوگوں میں
اینتھنی جینکنسن ہیں 1562 میں گئے. پھر تھومس ایلکاک ہیں 1564، یہ ان کا زمانہ ہے جب وہ گئے. پھر رچرڈ چینی ہیں 1564. پھر جان نیوبری 1580. پھر ریلف فچ 1583 سے 91 تک، یہ 7-8 سال کا زمانہ انہوں نے پایا ہے. پھر اس کے بعد برٹن 3 بھائی تھے انگلش، سر تھومس، یہ جن کے نام میں نے کوٹ دیے، اور سر اینتھنی اور رابرٹ شیرلے. پھر یہ 3 تھے جو ایک لمبا عرصہ ایران میں انہوں نے قیام کیا، اور یہ ایران کے امبیسڈر رہے مختلف یورپین کورٹس کے لیے. یہ تینوں بھائی مختلف طویل عرصہ انہوں نے ایران میں گزارا ایز امبیسڈرز اور ڈپلومیٹس. پھر اس کے علاوہ جو نمایاں طور پر جنہوں نے کام کیا وہ تھومس ہربرٹ 1627 سے 1629 تک 1627 to 1629. پھر جین شارڈن، پھر جے بی ٹیورنیئر، یہ فرانس سے تھے، بنیادی طور پہ یہ جیولر تھے، سنارا صراف تھے. پھر انہوں نے راستے کھولے، ویسٹ کے راستے کھولے ہیں اورینٹلزم کے لیے ایران میں اور ایسٹ میں. اور انہوں نے اپنے سفر نامے لکھے، اپنے مشاہدات لکھے، اپنی ریڈرز کے لیے، مطالعہ کرنے والوں کے لیے، اور مواد طباعت کی صورت میں فراہم کیا. آج کی گفتگو میں یہاں پہ روکتا ہوں، چونکہ اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ پیریڈ صفوی سلطنت کا شروع ہونے والا ہے. اس سے گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.